کے معنی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حدیث غدیر کا شان ورود وہ مسند امام احمد میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے۔ میں مستدرک للحاکم سے اختصار سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ جتنی کتابیں ہیں سب میں اس کا ذکر ہے، اور پھر بالخصوص اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں اسی کتاب سے پیش کروں گا جس کو سنتے ہی بہت لوگوں کے بڑے دل دہل جاتے ہیں تصفیہ سے۔ تو یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں غزوت مع علی رضی اللہ تعالی عنہ الی الیمن، کہ میں دوسرا ترجمہ تفصیل وہاں سے بیان کروں گا۔ غزوت مع علی، کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یمن میں جہاد کیا۔ فرأیت منہ جفوۃً، میں نے یہ صحابہ کی آپس میں بات چیت ہے اسی لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، میں نے ان سے کچھ جفا دیکھی۔ فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فذکرت علی، تو میں نے آ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ فتنقصتہ، تو میں نے تذکرے میں ان کی شکایت لگائی، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو کہتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، تو جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نقص کی نسبت کی کہ مجھے ان پر یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا، یعنی جس طرح غصہ آ جاتا ہے۔ فقال یا بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے محبوب ہیں۔ فقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض نہ کرو، اگر تمہارا میرے ساتھ پیار ہے، میں تمہارا محبوب ہوں، تو جس کا میں محبوب ہوں مولا علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے، علی بھی اس کے محبوب ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تم محبت کرو اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم بغض رکھو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ محبت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی جائے، یعنی ضروری طور پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ساری بحث جو ہے وہ لفظ مولا پر ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ کوئی سنی ایسا نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہونے کا انکار کرے، مگر کوئی سنی ایسا نہیں جو اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل سمجھے۔ مولا سب مانتے ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت، ہم ناسبیوں یا خارجیوں کی بات نہیں کر رہے، اہل سنت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا مانتے ہیں۔ رافضی بھی لفظ مولا کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے ذکر نہیں کی اپنی صحیحین کے اندر، مگر یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی کمزوری نہیں ان الفاظ کے اندر جو من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولاہ۔ باقی جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، دیگر ہزاروں کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ اصل الفاظ موجود ہیں۔ بعد والے جو ہیں
اللہم والی من والاہ، اس کے لحاظ سے بحث ہے کہ ان کی فنی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں مین، ان کے اندر اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں کہ جس میں کہا جائے کوئی کہے کہ سند کمزور ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب بحث ساری جو ہے وہ لفظ مولا پر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر اگر عید منائی جائے تو تھوڑی ہے، تو اس بنیاد پر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو کوئی لقب دے رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں عید مناؤں گا تو ضرور منانی چاہیے، لیکن ایک جھوٹ پر عید منانا، پہلے جھوٹ گھڑنا اور پھر اس پر عید منانا، اور جھوٹ بھی ایسا کہ جس کا حملہ قرآن پہ ہوتا ہو، جس کا حملہ پورے دین پہ ہوتا ہو، جس کا حملہ سارے اہل بیت اور سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہو، وہ جھوٹ تو سننا بھی جائز نہیں، اس کی عید کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو اس حدیث کے اندر یہ جو اس کا پس منظر ہے وہ بھی لفظ مولا سمجھنے کے لیے معاون قرار پائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک پس منظر ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ بھی اسی چیز کی وضاحت کریں گے جو لفظ مولا کا مطلب ہم اہل سنت و جماعت لیتے ہیں۔ روافض مولا کا مطلب متصرف فی الامور کرتے ہیں، مولا کا مطلب اولا بالامامہ، امامت کا حقدار، اور متصرف فی الامور۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ مولا بمانا محبوب ہے، یعنی سرکار یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ہلکا نہ جانو، یہ یوں فرض ہے جیسے میری محبت فرض ہے، اور اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے برعکس، ان کے لیے یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا؟ چونکہ جب ہم مولا بمانا محبوب کرتے ہیں تو وہ کہیں گے تو وہ تو محبت تو سب کی ہے، پھر ان کی کیا خصوصیت ہے؟ تو وہ بھی آگے جا کر ہم بیان کریں گے اس کا سبب۔ اب مطلقاً جو لفظ مولا ہے، چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اگر صرف قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر ہی لفظ مولا کے کئی معنی ہیں۔ لفظ مولا کے معنی کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں ایک ہوتا ہے مولا نسب، نسب کے لحاظ سے مولا، جس طرح کہ سورہ نساء کے اندر ہے وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ۔ اب یہاں پر جو موالی ہے، موالی مولا کی جمع، تو یہ مولا نسب ہے، نسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے کوئی کسی کا مولا۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ مولا کا یہ معنی وہاں تو نہیں کر سکتے جب اللہ کو مولا کہا جا رہا ہو، تو ہر جگہ دیکھنا پڑے گا، صرف لفظ مولا نہیں دیکھیں گے، ما قبل ما بعد دیکھیں گے، اور اس کے بعد جا کر ہدایت مل سکتی ہے۔ ایسے ہی مولا بمانا ولایت دین، ولایت دین وہ کیا ہے؟ مثلا سورہ انفال میں ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں۔ یہاں اگرچہ لفظ مولا نہیں لیکن لفظ ولی ہے جو کہ مترادف ہے اس کا، تو یہاں بھی اصل بات ہے ولایت علی کی۔ تو ولایت کے لیے یعنی یہ ایک علیحدہ ہمارا موضوع ہے جس کو بڑا محنت سے سمجھانا پڑے گا کہ ولایت علی کا لفظ جس وقت روافض بولیں
تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور سنی بولیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ولایت علی کا لفظ بولیں تو اس کا مطلب، یا اعلیٰ حضرت بولیں، مجدد صاحب بولیں، پیر میر علی شاہ صاحب بولیں، تو ولایت علی کا مطلب ہے اللہ کا ولی ہونا، اولیاء میں سے عظیم ہستی، ولیوں کے شہنشاہ۔ لیکن جب رافضی ولایت علی بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلافت علی، امامت علی، یعنی خلافت بلا فصل۔ یہ ان کے نزدیک ہے ولایت علی، اور ہمارے بھولے بھالے بادشاہ جو ہیں وہ تو اس لفظ میں بھی آج تک امتیاز نہیں کر سکے کہ اگر برطانیہ میں بیٹھ کے کسی نے عید غدیر کے موقع پر ولایت علی کانفرنس کرنی ہی تھی، ویسے تو تشبہ سے بچنا چاہیے تھا کہ وقت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور حدیث تو ثابت ہے مگر یہ تاریخ تو قطعی ثابت نہیں ہے کہ 18 ذوالحج کو ہی خطبہ دیا تھا۔ اب اس موقع پر برطانیہ میں کچھ پیر کر رہے ہیں ولایت علی کانفرنس انہوں نے کی، تو کم از کم عوام کو سمجھا تو دیتے کہ ہماری ولایت اور ہے، روافض کی ولایت اور ہے۔ ان کے نزدیک ولایت علی کا نعرہ خلافت بلا فصل کا نعرہ ہے، اس واسطے وہ ہر اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، یا وہاں وہ ولایت سے مراد غوث قطب ہونا بیان نہیں کر رہے ہوتے، ولی اللہ کہہ کے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غاصب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل تو یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور ان سے خلافت بلا فصل چھین لی گئی، اور اذان میں بھی وہ مسلمانوں کو یہ تانا دے رہے ہیں، اتنا بڑا تانا۔ تو یہاں پر دوسری آیت میں نے پیش کی جس میں ہے ولایت الدین، کہ مسلمان ایک دوسرے کا مولا ہے، ایک دوسرے کا ولی ہے، یا مولا بمانا ولی، کہ یہ آپس میں ان کو ولایت حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ ہے مولا الملک، جس طرح قرآن مجید میں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا حق مولا ہے، حق مالک ہے۔ یہ قرآن میں مولا مالک کے معنی میں ہے۔ آگے ہے مولا العتق، یعنی جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرے وہ اس غلام کا مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ آزاد کرنے والے کا مولا ہے۔ یعنی یہاں مولا جو ہے وہ ازداد میں سے ہے، یعنی مولا کے معنی آپس میں ضدیں بھی ہیں، مولا کے معنی آپس میں ضدیں بھی ہیں، یعنی ایک ہے آزاد کرنے والا، دوسرا ہے آزاد ہونے والا، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جو آزاد کرے کسی غلام کو وہ بھی مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ بھی مولا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مولا ہیں۔ آزاد کرنے والا موتق وہ موتق کا مولا ہے، اور موتق اور عتیق وہ موتق کا مولا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ ہم پنجابی میں بھی کہتے رہتے ہیں، جب کوئی بس کنڈکٹر دیکھتا ہے اڈے کی طرف اور سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے تو وہ ڈرائیور کو کہتا ہے بریک لگا۔